بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ میں ہوں علی عباس، پروگرام مینٹور کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے استادوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے، کیونکہ قوموں کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ استادوں کا ہوتا ہے، اور جو قومیں استادوں کو یاد رکھتی ہیں اور استادوں کی عزت کرتی ہیں اور استادوں کو بڑا مقام دیتی ہیں اور اپنے مشوروں میں شامل کرتی ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور ان قوموں کو پھر تاریخ بھی یاد رکھتی ہے اور ان قوموں کی عزت پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ یہ پروگرام ہم نے شروع کیا، ہماری کوشش یہ ہے کہ مختلف ٹیچرز کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی جائے، ان ٹیچرز کے ساتھ خاص طور پہ جنہوں نے ایک بڑا مقام اپنی زندگی میں بنایا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ ایسے ٹیچرز سے آپ کا ملاقات کروائی جائے جنہوں نے ٹیچنگ کیریئر سے اپنی کیریئر کا آغاز کیا اور کسی مینجمنٹ لیڈرشپ پوزیشن پہ پہنچے، کسی پرنسپل پوزیشن پہ، ڈائریکٹر پوزیشن پہ اپنے آپ کو انہوں نے پہنچایا۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں ایپیکس گروپ آف کالجز کے پرنسپل ہیں، کاموں کی کیمپس کے، نصیر خان صاحب۔ السلام علیکم نصیر صاحب۔ جی تھینک یو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اچھا نصیر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے پہلے کرشی انڈسٹریز میں جاب کی، اس کے بعد پھر آپ نے اکیڈمز میں پڑھایا، پھر آپ نے سفر جاری رکھا، یہ تقریباً 12 سال کا آپ کا سفر ہے۔ تو یہ ایکسپیرینس آپ کا اب تک کا کیسا رہا؟ جی اس اعتبار سے تو بڑا زبردست ہے الحمدللہ، لرننگ کے اعتبار سے اور اچیومنٹ کے اعتبار سے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ میں نے ڈیفرنٹ جابس، جس میں جیسے آپ نے بتایا کہ کرشی اور اس طرح سے، اسپیشلی میٹرک کے بعد میرے ٹیچر تھے تو ایڈوکیٹ تھے، تو ان کے ساتھ ایز اے کلرک میں نے یعنی جو ڈسٹرکٹ کورٹس تھیں گجرانوالہ کی، تو وہاں پہ جاب سٹارٹ کی تھی۔ تو گریجویشن تک میں ان کے ساتھ ہی رہا، بڑی محبت رہی جی ان کی میرے ساتھ، ابھی بھی ہے الحمدللہ، ان کو جزا دے۔ تو گریجویشن کے بعد پراپر جو میری پہلی جاب تھی وہ ٹیچنگ تھی، اور وہ بھی میرے ایک ٹیچر تھے، ان کا اسکول تھا، تو وہاں سے میں نے سٹارٹ کی۔ اس کے بعد پھر میں ٹیچنگ کریئر سے یعنی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اچھا، میرے اب تک جتنے بھی یہاں پہ گیسٹ آئے ہیں، اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جن استادوں سے زندگی میں انسپائر رہے، کیونکہ بڑی شخصیت کے پیچھے یا کتاب ہوتی ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی لیکچر ہوتا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسکول لائن سے لے کے یونیورسٹی لائن تک 4-5 اپنے استادوں کا ذکر ضرور کریں جنہوں نے آپ کی زندگی کو شیپ اپ کیا، جن سے آپ نے انسپائریشن لی۔ کچھ تو دیکھیں استاد ایسے ہوتے ہیں جو لیکچر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ آپ کی لائف پہ کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑتے۔ آپ ان استادوں کا ذکر کیجئے کہ جنہوں نے آپ کی زندگی پہ کوئی امپیکٹ چھوڑا ہے۔ اسکول سے شروع کرتے ہیں۔ بلکہ میں اسکول سے بھی شروع کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جن سے میں انسپائر ہوں اور میں جن کے لیے ہمیشہ سے دعا کرتا ہوں، وہ ہمیں قرآن مجید پڑھانے والے ہمارے قاری صاحب تھے۔ ان کا نام قاری نعیم الدین ثاقب ہے، اور وہ الحمدللہ اس وقت گلگت میں ہیں، گلگت کے ہی تھے، اور وہاں پہ گورنمنٹ کی یعنی اسکول میں وہ جاب کر رہے ہیں۔ تو ان کا قرآن مجید پڑھانا ہمیں، اور پھر اس کے ساتھ ٹرانسلیشن شروع کروانا ہم بوائز کو۔ کس ایج میں آپ نے ٹرانسلیشن؟ میں تقریباً کوئی 7-8 میں تھا جب سے ہمیں انہوں نے 7 ایئر میں؟ نہیں، کلاس 7 یا 8 میں، 7-8 میں؟ ہاں، یعنی 12-13 سال کی عمر میں۔ بڑے ویسے آپ خوش قسمت ترین شخص ہیں۔ پاکستان میں تو جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو تقریباً 40-50 سال کی زندگی کے بعد سمجھ آتی ہے انسانوں کو، لوگوں کو، کہ ہمیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ آپ اتنے لکی ہیں ماشاءاللہ سے کہ 13-14 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے ٹرانسلیشن سے قرآن مجید پڑھا۔ بلکہ یہ تو میری ساری لائف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انعامات سے بھری ہوئی ہے ساری لائف، یعنی میں جتنا بھی سوچتا ہوں تو وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہی ہیں، ورنہ صلاحیت کے اعتبار سے اور محنت کے اعتبار سے بہت سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح سے مجھے نواز رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے۔ اس میں میری والدہ کی خاص طور پر ایفرٹس ہیں، دعائیں ہیں، اور ٹیچرز کی بے تحاشا دعائیں ہیں۔ میری آج تک اپنے سارے ٹیچرز کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ گھریلو تعلقات ہیں، یعنی اس طرح سے، چونکہ میں پٹھان فیملی سے ہوں، میری طرف تو چلو نہیں ہوتا، لیکن میرا ان کی طرف جانا، ان کے بچوں سے، یعنی جو میری بھابیاں ہیں، مائیں ہیں، تو ان کے ساتھ، سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ قاری صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو قاری صاحب نے ہمیں سورہ ضحیٰ سے پڑھانا شروع، نام بھی پلیز بتائیے۔ نعیم الدین ثاقب۔ نعیم الدین ثاقب صاحب۔ تو لیکن ان کے پڑھانے کا ایک جو یونیک سٹائل تھا نا،
نہ صرف انسپائر کیا بلکہ لرننگ ایٹیٹیوڈ بنا دیا ہمارا، وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو وہ ہمارے آج کے دور سے سوشل پرابلم سے لنک کرتے تھے۔ مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا رہے ہیں یا حوالہ دے رہے ہیں، شان نزول بتا رہے ہیں، تو شان نزول میں انہوں نے کہنا کہ یہ مسئلہ چونکہ اس وقت اس طرح سے تھا اور اس میں یعنی جو نفسیاتی امپیکٹ کیا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی اور آج اس کو ہم کیسے فیل کر سکتے ہیں۔ بڑے اسکالر کا کام ہے یہ۔ ہاں جی الحمدللہ۔ تو یہ ان کے خود جو ٹیچر تھے، میں ان سے بھی پھر وابستہ ہوں، بلکہ وہ آپ کے لاہور مزنگ میں ہیں، اور میں انشاءاللہ ملاقات بھی کرواؤں گا۔ پورے پاکستان میں تمام تر یونیورسٹیز، ایون ذاکر نائک کی جو وہاں پہ انڈیا میں ہے وہ مدعو کرتے ہیں، مفتی عبدالخالق آزاد ان کا نام ہے، تو مزنگ میں ہیں، تو وہ ان سے وابستہ تھے، یہ ان کا سٹائل ہے۔ تو وہ ان اصل میں ہے ہی ان کا، یعنی پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو مفتی سعید الرحمان اوان صاحب ہیں، ان کی تفسیر چل رہی ہے ابھی، آپ بلکہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز کے نام سے۔ تو وہ ترجمہ ہے صرف، یہ پہلے قرآن آیتیں پڑھتے ہیں پھر ترجمہ؟ دونوں چیزیں چل رہی ہیں نا، یعنی پہلے بتایا جاتا ہے کہ ان 5 آیات میں یا اس رکوع میں قانون کون سا بیان ہوا ہے، مثلا اس میں آئلی قانون بیان ہوا ہے یا اس میں قومی معاشی قانون بیان ہوا ہے یا کون سا قانون بیان ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر وضاحت کرتے ہیں۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ اچھا، ایک یہ استاد ہو گئے، اور پھر جیسے اب آگے بڑھتے آگے میں گیا تو ایڈوکیٹ زاہد جاوید اسد صاحب، نہ صرف ان کے ساتھ میں نے جاب کی بلکہ انہوں نے ہمیشہ سے یعنی ایک ایسا انوائرمنٹ رکھا کہ جس میں مجھے لرننگ ہوتی رہی۔ پڑھایا کیا انہوں نے آپ کو، اور کس کلاس میں پڑھا آپ نے ان سے؟ میں نے ان سے آپ سمجھ لیں کہ اسلامک فلسفی پڑھی ہے۔ اسلامک فلسفی؟ اچھا، کس ایئر میں؟ یہ فرسٹ ایئر سے شروع کیا تھا، یعنی میں تقریباً 16-17 سال کا تھا، 4 سال تک پھر میں ان سے پڑھتا رہا۔ کیا خاص بات تھی ان کی؟ میں بلکہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں، جن سے میں پڑھا ہوں نا، یہ ہماری ریگولر ایجوکیشن، ان میں انسپائر کرنے والے بڑے کم ٹیچر مجھے ملے، یقین کیجئے، جن سے میٹرک کیا، بہت اچھی ٹیچر ہے نو ڈاؤٹ، لیکن ٹیچر ہونے، سبجیکٹ کی کمانڈ کی حد تک کمال تھے، کوئی لائف میں کوئی خاص امپیکٹ نہیں چھوڑا؟ نہیں، ایسا ہی ہے۔ جن سے انٹرمیڈیٹ میں پڑھا، آج بھی گجرانوالہ میں وہ بہت بڑے ٹیچر ہیں، لیکن سبجیکٹ کے حوالے سے صحیح ہے۔ تو یہ جو ٹیچر تھے نا، یہ لائف کے اعتبار سے یعنی انہوں نے بڑا گائیڈ کیا ہے کہ چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ، معاملہ فہمی، مسائل کو بیئر کرنا، یا اس طرح سے جو چیزیں تھیں، یعنی کیسے آپ لوگوں نے آگے بھی جانا ہے، اور مسائل تو ظاہری بات ہے ساری زندگی رہتے ہیں، تو مسائل کو آپ نے فوکس کرنا ہے یا آپ نے اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرنا ہے، یہ ان سے سیکھا میں نے۔ تو زاہد جاوید اسد صاحب، ان سے بہت زیادہ یعنی میں نے لرن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میری اپنی کریئر شروع ہو گیا بطور ٹیچر۔ تو وہاں پہ ہمارے ٹیچر تھے، ان سے بھی میں پڑھا ہوں، ان سے میں نے پڑھی ہے انگلش، پڑھی ہے گریجویشن کی، 2 ٹیچر سے پڑھی ہے، ایک اختر انصاری صاحب ہیں، ان کے پاس میں نے اکیڈمی میں پڑھایا تھا، اور ایک لیاقت علی چودھری صاحب ہیں، ان کے پاس میں نے اسکول میں پڑھایا تھا۔ تو بس اس کے بعد پھر اچھا، آپ کے خیال سے جو نالائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، دیکھیں کچھ لائق ہوتے ہیں، کچھ نالائق ہوتے ہیں، کچھ زیادہ محنتی ہوتے ہیں اور کچھ محنت نہیں کرتے، تو آپ جو کم محنتی ہوتے ہیں، جو نالائق جن کو ہم زیادہ تر کہہ دیتے ہیں، ویسے میرے خیال سے نالائق بالکل صحیح نہیں کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایک ورڈ ہم اکثر یوز کر لیتے ہیں کہ یہ کم پڑھتے ہیں، چلے ایسے کہہ لیتے ہیں کہ کم محنتی ہیں، ان کو کیسے آپ موٹیویٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ جو پڑھا ہوا ہے وہ تو اپنی تیاری کر لیتا ہے، وہ تو اس کے لیے کوئی ٹیچر کا ہونا یا نہ ہونا، اکیڈمی میں جانا یا نہ جانا، کیونکہ اس میں سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس میں ایک پڑھنے کی لگن ہوتی ہے شروع سے، وہ تو پڑھتا رہتا ہے۔ لیکن جو کم پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ نالائق کا لفظ بیسیکلی انسان کے لیے ہے ہی نہیں، انسان نالائق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان سم ٹائم کسی کام میں فوکس ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا۔ تو جن بچوں کو ہم نالائق کہہ رہے ہیں، بیسیکلی وہ فوکسڈ نہیں ہیں، فوکس نہیں ہوتے اسٹڈیز میں، حالانکہ باقی میٹرز میں وہ بڑے ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، سارا کچھ میں بڑا اچھا دلچسپی لیں گے۔ ایک تو یہ پرابلم بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے ٹیچر، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نالائق اور لائق کا جو ڈیفرنس کرتے ہیں وہ مارکس کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ایک یہ ڈیفرنس غلط ہے، جب آپ اس بنیاد پر کریں گے ڈیفرنس کہ یہ نالائق ہے چونکہ نمبر کم آئے ہیں، پرسنٹیج کم ہے، اور یہ لائق ہے چونکہ پرسنٹیج اچھی ہے، تو یہ ڈیفرنس میں سمجھتا ہوں یہ نیچرل نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیفرنس ختم کر دیں گے تو آپ کی ویسے ہی 50% لائق نالائق کی ریشو ختم ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے آپ دیکھیں کہ پاسنگ پرسنٹیج کتنی ہوتی ہے، میٹر کی دیکھ لیں۔ اب باقی جو مثال کے طور پہ جو بچے، ہاں جو 60% لوگ ہیں، اب ان کے بہت سارے ایشوز ہیں، 2-3 ایشوز یہ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو ریگولر ایجوکیشن ہے اس میں گائیڈنس نہیں ہے، بچوں کو، جو بچے خود فوکس نہیں ہیں تو ان کا پرابلم کیا ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، یا ان کے رویے کا پرابلم ہے، یا ان کی فیملی میں ان کے پاس ٹائم نہیں، وہ بیچارہ جا کے پڑھ نہیں سکتا،
تو وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ہم نے اس دفعہ کیا کیا تھا، بلکہ ہیڈ آفس کی باقاعدہ کنسلٹ کر کے ہم نے ایسے بچوں کے لیے کوچنگ کلاسز کا آغاز کیا فری آف کاسٹ. اچھا، اس میں کیا کرتے ہیں کوچنگ کلاسز میں؟ اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں سوسائٹی میں انالیسس کرنے کی بنیاد ہے کہ چیزیں آپ نے بچوں کو جو ریگولر ایجوکیشن ہے اس میں پاس کروایا کہ نہیں کروایا. جو ادارہ پاس کروا دے وہ اچھا ہے، جو ادارہ پاس نہیں کرواتا، چاہے اس نے کوئی اچھا سنگر پروڈیوس کر دیا ہے یا کوئی اچھا کوئی اور بچہ کر دیا ہے، تو وہ اس کو نہیں یعنی آپ ویلیو نہیں کرتے اتنا خاص. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو فری کوچنگ کلاسز تھی ان میں ان کو پاس کروانے کے لیے سلیبس کو مختصر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو یعنی وہ یاد کروا کے وہی پر موقع پر ہی کیا گیا ہے، سارا یاد کروا کے سنا گیا ہے ان سے. لیکن ایک چیز جو ساتھ ساتھ ہم نے چلائی ہے، جس کو میں نے خود بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ لیڈ کیا ہے، وہ یہ تھی کہ ہم نے بچوں کو مختلف اسپیکٹس کے یعنی مختلف اعتبار سے گائیڈ لائن دی ہے. یعنی جیسے ہم آپ سمجھ لیں کہ موٹیویشن کہہ لیں کہ ہمارے بچے یعنی کامیابی کے لیے صرف اور صرف ایجوکیشن میں کامیابی ضروری نہیں ہے، لائف میں کامیابی ضروری ہے. اچھا، میں اس طرف آ جاتا ہوں. اب یہ بتائیے نصیر خان صاحب کہ جب آپ کیونکہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، جب ان کو ہائر کرتے ہیں، ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے، ایک ایڈمنسٹریشن سٹاف ہوتا ہے، ایک مینجمنٹ کا سٹاف ہوتا ہے، یہ تینوں لوگوں کی آپ انٹرویوز کرتے ہیں. آپ مجھے 4-5 کوالٹیز بتائیے جب آپ کے پاس کینڈیڈیٹ آتا ہے، آپ کیا 4-5 کوالٹیز دیکھتے ہیں اس میں، اس کی بنیاد پہ ہائر کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹیچر کے لیے تو سب سے پہلے اور بنیادی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ تو اس کی سبجیکٹ پہ کمانڈ ہوگی کہ اس کی کمانڈ کیسی ہے. دوسری اس کی کمیونیکیشن سکل کیسی ہے، کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو ایسے جرنل ٹاک میں ہم یہ سیکھنا یا یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ بطور ٹیم ممبر اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیسا ہوگا، کہ یہ بطور ٹیم ممبر یعنی فرض کریں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہو لیکن وہ بطور ٹیم ممبر نہ چل سکے، وہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہ ہو تو وہ ساری ٹیم کو خراب کر دے گا. تو اس لیے بطور ٹیم ممبر وہ کیسا ہے، ایٹیٹیوڈ، ہاں جی، وہ تو وہ سی وی سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور بات چیت سے بھی چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ٹیچر کے اعتبار سے موسٹلی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نان ٹیچنگ کے اعتبار سے جو یعنی اس کی سب سے پہلے آپ نے کس پوسٹ پر، مثال کے طور پہ وہ پی اے ہے یا وہ جو بھی چیز ہے یعنی جس پہ اس کی ایکسپیرینس کتنا ہے، اس اعتبار سے سکلز کتنی ہیں. خاص طور پر میں جو ایک کویشچن کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ بھئی ٹائم کتنا دے سکتے ہیں. مثلا ایک تو آپ کے فکس ٹائمز ہیں، ایٹیٹیوڈ بھی شامل ہو جاتی ہے. جی بالکل. اچھا، اب دیکھیں اسکول میں یا کالج میں آپ سبجیکٹ نالج تو دے رہے ہیں، اب آپ نے خود بتایا ایک جیسے کمیونیکیشن سکلز ہیں اس کا تو پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، دوسرے ایٹیٹیوڈ ہے اس کا بھی پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتابوں سے. اچھا، پھر آپ نے کہا ٹیم پلیئر ہونا چاہیے، وہ اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہونا چاہیے. اب یہ جو سکلز ہیں اس کو سکلز ہی کہیں گے نا. اب اس کو کیونکہ اب جب آپ کے اسٹوڈنٹس کسی کو انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے تو کم و بیش وہ بھی یہی کچھ دیکھے گا. اب یہ سکلز آپ انکلکیٹ کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا جی اس اعتبار سے تو یہ نہیں کہ میں اس ادارے سے منسلک ہوں تو تعریف کرنے لگا ہوں، ایسا نہیں ہے، یقین کیجئے. اس پر بڑا فوکس ہے. اس پر ہم نے 10 سوسائٹیز بنائی ہیں اور جس کو ہم نے لائف لرننگ پروگرام LLP کا نام دیا ہے. ان 10 سوسائٹیز میں ہم نے باقاعدہ ایک اوورآل ایڈوائزر بنایا، پھر انچارج ہیں، پھر جو 10 سوسائٹیز ہیں ان 10 سوسائٹی کا ایک پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے اور ایک ان کا انفارمیشن سیکٹری ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ان 10 سوسائٹیز کی ٹیم بنا دیں الگ سے، پھر کلاس کے جو پروکٹرز ہوتے ہیں ان کی الگ سے بنائیں، تو آپ کے پاس 100-150 ایسا بچہ آ جاتا ہے جن بچوں کے ساتھ آپ کی ماہ میں 2-3 ایسی کمیونیکیشن یعنی ایسی بات چیت ہوتی ہے جو اسٹڈی سے بالکل ہٹ کے ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلا کینٹین کونسل ہے ہمارے پاس، تو آپ اندازہ لگیں کینٹین کونسل میں بچوں کو بھی ڈیل کرنا ہے، کینٹین والے کو بھی ڈیل کرنا ہے، ٹیچرز کو بھی ڈیل کرنا ہے، بچوں نے کرنا ہے. بچے انچارج ہیں اس کے. تو جب انہوں نے ڈیل کرنا ہے تو ان میں پیشنس بھی، ظاہر بات ہے بچوں کو ڈیل کریں گے، کئی مذاق بھی اڑائیں گے، کئی ویسے برا بھی کہیں گے تو وہ ہمارے ڈال 3.5 افسر لگ گئے ہیں. تو اگر ان کو ڈیل کریں گے وہ کہیں گا میرا پروفٹ کم ہے، یہ کہیں گے چیزیں معیاری نہیں ملتی. ٹیچر بھی ظاہری بات ہے رکھتا ہے موقف کہ چیزیں ہمیں پہلے سرو کی جانی چاہیے. تو اس طرح سے ان میں لائف کے اعتبار سے ڈیفرنٹ سکلز وہ پیدا ہوتی ہیں. مینجمنٹ کی طرف آپ نے ان کو ڈال دیا، لیڈرشپ رول دیا. بالکل بالکل بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ یقیناً فرق پڑتا ہے اور پڑا ہے. آپ بلیو کیجئے کہ ہمارے وہ بچے زیادہ ڈسپلنڈ ہیں، اوبیڈینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس. وہ بچے چیزوں کو جلدی آن کرتے ہیں، مثلا جاتے ہوئے لائٹ خود آف کر دیتے ہیں. ایویں بلا وجہ جو بچہ پنکھے کو AC کو چھیڑا ہے تو وہ خود منع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ چیز احساس ہوتی ہے کہ ہم رسپانسیبل ہیں. یہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے، اگر میں اس کو کہوں نا کہ کل انسان
کل مخلوقات سے اگر کسی چیز پر مختلف ہے تو شاید اس میں سے ایک چیز رسپانسبلٹی ہے، کہ سینس آف رسپانسبلٹی اپنی ذات کے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں. کاموں کی کیونکہ خاص بات بتائیں، کیونکہ آپ کیونکہ سرحد کی سائڈ پہ رہنے والے ہیں اور کاموں کی ایک پنجاب کا ایریا ہے، تو آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی ہو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے یا کسی بیہیویئر کے حوالے سے، کوئی وہ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 4 صدی سے ضرور بلانگ کرتا ہوں. ایجوکیشن میری پنجاب کی ہی ہے جی، اس لیے تو پنجاب کا یعنی اس کے مزاج میں رچ بس گئے ہیں. فیصل آباد بھی رہے آپ؟ ہاں جی، فیصل آباد سے، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے. یونیورسٹی میں آپ نے انگلش سے ماسٹرز کیا جی. تو کاموکی کے لوگوں کی جو ایک کوالٹی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کسی ایک سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ ضرور، کیونکہ ایک آپ سمجھ کہ ٹاؤن ہے، سٹی ٹاؤن ٹائپ ہے، تو ایک یہ بڑی کوالٹی ہے ان کی کہ لوگ کنیکٹڈ ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں سب کے سب. یعنی وہ چیزیں آپ کو ایسی نہیں ملیں گی کہ وہ جناب اپنے اعتبار سے، ظاہری بات ہے ناراضگیاں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن لوگ کنیکٹڈ ہیں. دوسری چونکہ اب کئی لوگ وہاں سے دیہاتوں سے آ کر آباد ہوئے ہیں، جاگیردار ہیں، پراپرٹی والے ہیں، تو مزاج میں تھوڑی سی ان کے یہ چیزیں ضرور موجود ہیں ابھی تک. یعنی وہ چدراہٹ والا مزاج، یعنی وہاں پہ تھوڑے سے پروٹوکول کانشیس جو ہیں. اور ظاہری بات ہے وہ انڈسٹری کیا ہے قوموں کی، رول کیا ہے؟ رائس، وہ تو پورے پاکستان بلکہ ورلڈ فیمس رائس ہے. جی جی بالکل. یہ جو ہمارا بلکہ بڑا فیمس ہے، جس پہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی نام اسکپ ہو گیا، حالانکہ کئی ٹور بھی لے کر گئے ہیں ہم. رائس بڑے مشہور ہیں ان کے، اسلام آباد میں بھی ہے اور پنڈی میں بھی ہے. سیورس بڑا فیمس ہے. تو ان کی مل کاموں کی، ہاں وہ ان کی جو مل ہے وہ کاموں کی میں ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے خود ماشاءاللہ سے 12-13 سال کی عمر میں قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا، یہ میرے لیے تو بڑی جو ہے نا، یہ بڑی سن کے ہی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اس ایج میں قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی کے بیشتر ہمارے مسائل حل ہو جائیں. اب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایسا سسٹم آپ نے بنایا ہے کہ جو ان کو کوئی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھائی جائے کالج میں؟ کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ قاری صاحب ہوتے ہیں وہ تلاوت کروا کے چلے جاتے ہیں، عربی ناظرہ کروا کے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا مزاج بھی یہ ہے کہ اب رمضان چل رہا ہے تو ہر کسی کا ایک فوکس ہے کہ میں نے ایک قرآن ختم کرنا ہے. میرے دوست ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے نا ایک قرآن ختم کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ ختم کیا مطلب ہے اس کا، ختم کیوں کرنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہوتا ہے نا اس میں رمضان میں. تو میں نے کہا آپ اگر ایک سپارہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں تو میرے خیال سے یہ زیادہ خدا کے سامنے بھی یہ زیادہ مرتبہ رکھتا ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ڈیولپ ہوگی. کیونکہ ایک حدیث بھی پڑھی ہے میں نے کہ 100 نوافل سے بہتر ہے کہ آپ ایک قرآن کی آیت کو سمجھ کے پڑھ لیں. علی بھائی اس میں یہ ایک المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورال ہمارے نظام تعلیم میں ہے کہ ہم اس طرح سے فوکس نہیں ہیں کہ ہمارے جو دین ہے، خاص طور پر قرآن مجید کا ہمارا پولیٹیکل، اکنامک، سوشل امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور اس کی ایجوکیشن کیا ہے ان ٹرو سینس. کیونکہ عام طور پر ہمارا مذہبی طبقہ بھی وہ عصری تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی ہوتی، تو جس کی وجہ سے وہ مذہبی تعلیم بھی جب یعنی وہ علماء حضرات بھی جب بڑے خلوص سے بھی بیان کریں تو اس کو آج کے جو ہمارے کرنٹ افیئرز ہیں یا جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ لنک نہیں کر پاتے. اور جو ہماری عصری تعلیم ہے تو وہ عصری تعلیم والے دینی علوم اس طرح سے نہیں پڑھے ہوتے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے قرآن مجید کی یعنی کو بنیاد بنا کر کسی چیز کو، کسی پرابلم کا سلوشن نہیں پیش کر سکتے. اب دیکھیں ابھی ریسنٹ ایک سلوشن ہمارا کریٹ ہوا کہ پینڈیمک ہو گیا ہے اور ابھی وائرس چل رہا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تراویح ہوگی یا نہیں ہوگی، وہاں پہ افطاری کا انتظام ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ تو وہ جید علماء اکرام تو اس میں کوئی نہ کوئی رائے دے سکتے ہیں اپنی. اب جس نے صرف قرآن پڑھا ہے یا حافظ ہے وہ کوئی اپنی رائے نہیں بنا پاتا اس حوالے سے. تو آپ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پوچھا تھا، کوئی قرآن اکیڈمی بھی ہے؟ قرآن آپ کا وہ بھی ہے سوسائٹی، جیسے آپ نے کہا کہ 10-12 سوسائٹیز آپ نے بنائی ہیں. ہم نے بنایا ہے لٹریری سوسائٹی. اس لٹریری سوسائٹی میں ہم نے کوئی 4-5 آپ سمجھ لیں کہ مقرر کہہ رہے ہیں، اسپیکر کہہ لیں، ہم نے اپوائنٹ کیے جس میں سے ایک میں بھی ہوں. اب اس میں ہم نے کچھ ٹاپکس رکھے جیسے انسان کا مقصد تخلیق، جیسے ارکان اسلام کا معاشی پہلو یا سیاسی پہلو، اس طرح سے. تو وہ ہم نے لٹریری سوسائٹی کے تحت الگ سے ایک بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات کے جو 3 ٹیچرز ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے، وہ یقیناً کوشش کرتے ہیں.
لیکن اگر آپ کہیں کہ نظام تعلیم کے ساتھ پیرالل اس کو چلایا جائے تو یہ یقیناً مشکل ہے. ابھی چونکہ اس کے لیے الگ سے آپ رکھنے، الگ سے ساری چیزیں کرنا وہ مشکل ہے. اچھا، ویسے نصیر صاحب پچھلے دنوں ایک وفد گیا تھا گورنر صاحب سے ملنے کے لیے یونیورسٹیز کا. انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا ہے کہ اب تمام یونیورسٹیز میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا. لیکن اس میں بھی علی بھائی دیکھیں، بنیادی جو چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بھی ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے. یعنی قرآن مجید کا ترجمہ آپ کس شان نزول کے اعتبار سے کریں گے کہ جی اس وقت یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اس میں بھی ہمارے ہاں بڑا یعنی مختلف موقف پائے جاتے ہیں. اگر میں مسلمانوں کے دو واضح یعنی اگر بات کروں کہ دو مختلف اسکول آف تھاٹ جو ہیں سنی شیعہ، تو ان میں بھی فرق پایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ صرف ترجمے سے کیا ہونا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ اصول وضع کرنے پڑیں گے کہ قرآن مجید سے آپ نے کون کون سے مسائل کے کیا کیا سلوشن اخذ کرنا چاہتے ہیں. اب اس وقت ہماری پورے اوورآل پاکستانی قوم کی یہ حالت ہے کہ ہم نے دونوں نظام تعلیم جو ہیں، چاہے اس میں قرآن بھی لے آئیں، یعنی یہاں پہ تو صرف ترجمہ ہے نا، جو ہمارے دینی مذاہب ہیں یعنی مکتبہ فکر ہیں، تو اس میں تو 8 سال قرآن اور حدیث ہی پڑھایا جاتا ہے. اس سے کون سا حل نکل آیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو کوئی نکلتا ہوا تو یہاں پہ بھی آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ طے کریں نا کہ قرآن مجید سے رہنمائی کس سطح کی لینی ہے، اور اس کے لیے ایک پورا قومی آپ سمجھیں نیشنل ویژن بنتا ہے. مثلاً ہمارے ہاں جو دینی اور مدارس سے یعنی مساجد سے وابستہ نوجوان ہیں، اس بیچارے کا بھی کانسیپٹ الٹیمیٹلی کیا ہے کہ وہ اپنے معاشی مسائل حل کرنا چاہتا ہے. اس کو مزید مسجد چاہیے یا مزید مدرسہ چاہیے. جو ادھر عصری تعلیم پڑھنے والا بچہ ہے تو اس کو بھی معاشی مسئلہ ہے، اس کو گورنمنٹ یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کی جاب چاہیے. اب مجھے بتائیں، جب دو نظام تعلیم ہیں، دونوں کا مسئلہ ہی انڈیویجول ہے اور فائنانسز کا ہے، انہوں نے فائنانسز کو بیس بنا کر اپنے انڈیویجول مسئلہ حل کرنا ہے، تو دین کی خدمت کہاں جائے گی؟ انہوں نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے تو قوم کی خدمت کہاں جائے گی؟ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی قومی اور کوئی دینی، اگر میں یہ لفظ بولوں، کوئی انسان، جامع انسان ہم پیدا نہیں کر رہے. تو ضروری بات یہ ہے کہ نہ صرف ادھر قرآن مجید لاگو کریں یا ادھر کمپیوٹر کلاسز شروع کریں، بلکہ آپ کو نظام تعلیم میں دونوں کو مخلوط تعلیم دینی چاہیے. ان دونوں کو ایک کرنا چاہیے. نظام بھی تو دیکھیں نا خان صاحب، ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے نا. ہاں 15 تو ہیں کم از کم. نظام ایک انگلش میڈیم ہے، ایک وہ 5000 فیس والا ہے، ایک 1500 فیس والا ہے، ایک مدرسے ہیں، ایک ذرا بڑے لیول کے مدرسے ہیں. تو نظام تعلیم بھی تو بہت زیادہ ہے نا، اور اس کی وجہ سے جو آگے سے جو پروڈکٹ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ نکل رہی ہے ڈیفرنٹ. اور پھر وہ ہاچ پاچ جو ہے، وہ ایک سنگل ویژن جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں آ رہا. تو اس نظام سے آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں کبھی، یا آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ بہت زیادہ. مثلا آپ یقیناً اس کو جانتے ہوں گے کہ جب ہیروشیما ناگاساکی پہ دو کیے گئے، اپنا داغے گئے 2 بم، اس کے بعد تقریباً 100 سے زائد شرائط پیش کی گئیں. الائڈ فورسز نے جاپان کو پیش کی 100 سے زائد تقریباً، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ آرمی نہیں رکھ سکتے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی ختم. اس نے کہا جی ختم. آپ انڈسٹری ختم، بلکہ جو بنائیں گے تو اس میں پرسنٹیج دیں گے. اس نے کہا دیں گے. ایون ان کی ساری جو اکنامک فیبرک تھا، یعنی ان کی جو ایگریکلچر تھی، انڈسٹری تھی، ٹریڈ تھی، ٹیکنالوجی تھی، اور ادھر ان کی جو پولیٹیکل یعنی پار تھی، وہ سارا، ایون یہاں تک کہ انہوں نے فوج بھی امریکہ کی اپنی ہی بنا لی. آج تک بھی وہی ہے جو ان کو نگرانی دے رہی ہے. ایک چیز جو انہوں نے قبول نہیں کی اس وقت، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نظام تعلیم ہم بنا کر دیں گے. انہوں نے کہا جی آپ نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا جی اگر ہم نہیں بنائیں گے لیکن وہ ہوگا انگلش میں. اس نے کہا انگلش میں بھی نہیں ہوگا. اگر 2 مارے ہیں 2 اور مار لیں. نظام تعلیم پر کمپرومائز نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، باقی ساری چیزوں پر کمپرومائز ہے، ان 2 چیزوں پر کمپرومائز نہیں ہے. تو مجھے بتائیں آج جاپان کہاں کھڑا ہے؟ ہمارا تو ایک یہ بھی بڑا ڈرا بیک ہے نا کہ ہم نے اپنی لینگویج بھی چھوڑ دی، اور پھر اپنی لینگویج چھوڑ کر ہم نے خود بھی 2 بہت بڑی ڈویژن کر. مثلا آپ سمجھے کہ نظام تعلیم کا گول کیا ہے، آپ پیدا کیا کرنا چاہتے ہیں، کھیپ کون سی پیدا کرنا چاہتے ہیں. مثلا آپ مسلمان بنانا چاہتے ہیں، چلو طے کر لو بھائی مسلمان بنانے ہیں. آپ کوئی سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں کچھ کرنے والے بنانا چاہتے ہیں، طے تو کریں پہلے. سائنسدان تو یہاں پیدا ہی نہیں ہوتے. ہوں گے کیسے جب آپ کا معاشی مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا؟ آپ کی ساری توانائی، ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کا صرف اپنے معاشی مسائل حل کرنے میں لگ جانا ہے، تو کریٹیوٹی کہاں آئے گی؟ وہ بلکہ پچھلے دنوں کسی کا کال میں پڑھ رہا تھا کہ غربت جو ہے وہ ساری صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے. تو وہ،
اور دیکھیں جتنے بھی یہ جو ممالک بڑے ہیں تو ان میں دو چیزیں ہیں جنہوں نے بھی کوئی کریٹیوٹی، چاہے اسلام کا دور ہے 1400 سالہ دور ہے، اس میں بھی تب تک انوینشنز ہوئی ہیں جب تک دو چیزیں رہیں. نمبر 1 معاشی طور پر خوشحال رہے، اور دوسری نظام تعلیم میں فرق نہیں کیا، اپنی زبان میں ہر طرح کی تعلیم دی ہے. تو تب تک انہوں میں کریٹیوٹی رہی، بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوتے رہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا نصیر صاحب، اب کیونکہ آپ کی کلاسز آج کل نہیں ہو رہی، تو اب آپ کیونکہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا گھروں میں ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ بار بار باہر کو بھاگتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے گھروں میں جائیں، اور وہ بار بار ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ یوتھ ہے نا، یوتھ میں ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا اتنا، تو وہ بہت زیادہ اب گھر میں نیوز بھی دیکھ دیکھ کے فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں. اور میں تو اب جب سے یہ شروع ہوا ہے پینڈیمک، میں تو اکثر اپنے ٹی وی انٹرویوز میں بھی اور اپنے لیکچرز میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ نیوز سننا جو ہے وہ چھوڑ دیں. اگر آپ نیوز سنتے رہیں گے تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ وائرس لگ جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. نصیر صاحب دیکھیں، حالانکہ 200-250 کے قریب ابھی تک اموات ہوئی ہیں، اور پاکستان میں جو ایک ہفتے کی اموات ہیں، جو ریگولر اموات ہوتی ہیں، وہ 35,000 ہیں. 35,000 ہی ہیں، اور 1,40,000 ایک مہینے کی ہے. اور یہ 2 ماہ سے جب سے یہ چل رہا ہے 2,80,000 موتیں ہو چکی ہیں، جو کہ روٹین میں ہوتی ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا 200-250 جو اس سے اموات ہوئی ہیں، اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، خوف پھیلایا جا رہا ہے، گھروں میں رہیں، آپ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں. تو یہ تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ دنیا کی معیشت کو کل کرنے کے لیے ایک پورا نظام جو ہے، یہ ایک پوری کمپین جو ہے وہ ڈیزائن کی ہوئی ہے. بہرحال آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس وقت انگیج کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اگر وہ انگیج نہیں ہوں گے، لڑائیاں کریں گے، وہ فرسٹریٹ ہوں گے، وہ خوفزدہ ہو جائیں گے کہ ہمارا آنے والا وقت پتہ نہیں اب آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، ہمیں آگے نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، آرگنائزیشنز ختم ہو رہی ہیں. تو اب یہ خوف بھی ختم کرنا ہے، ایک یہ چیلنج ہے، اور دوسرا ان کو انگیج بھی کرنا ہے. آپ اپنے اسٹوڈنٹس بھی 1,000 ماشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ انگیج کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے، آپ سمجھیں کہ ظاہری بات ہے سارا کچھ آن لائن ہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ملٹی پروگرامز تیار کیے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے بلکہ یہ ہیڈ آفس میں عمران خان صاحب نے بنا کر بھیجا تھا، جس کو ہم نے کاپی کیا آگے سر، کہ پورے دن کی ایک ہم نے اسکیجول بنایا پورے دن کا، کہ آپ نے اپنا پورا دن سپینڈ کیسے کرنا ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں اسٹڈیز بھی ہیں، جس میں ٹیسٹ ٹائم بھی ہے. وہ سارا پورے دن کا ہم نے بنا کر تمام بچوں کو یعنی سینڈ کیا، اپنے فیس بک آئی ڈی پہ بھی لگایا. دوسرا ہم نے تمام کلاسز کا واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. اس واٹس ایپ گروپ میں ہم پیپر جو ہوتے ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں، اور وہ جب بچے ہمیں دوبارہ سینڈ کرتے ہیں تو چیک کر کے بھی بھیجا جاتا ہے. اس میں ہم پیرنٹس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں، کئی بچوں کے نمبر اپنے پرسنل نہیں ہیں، پیرنٹس کے ہیں. تو اور یہ بھی دیکھیں جن کے پیرنٹس کے نمبر ہوں وہ بچہ زیادہ ایکٹیو ہے اس گروپ میں، ٹیسٹ دینے کے اعتبار سے، پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے. جی ایسے ہی ہے. تو اور تیسرا ہم نے یہ کیا LMS، وہ بھی ہیڈ آفس کی طرف سے ہے، جس میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ آن لائن جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں، جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس پر ایک لیکچر دیا جاتا ہے، تاکہ بچے سمجھ لیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہماری تھیں، کون کون سی چیزیں مس ہو گئی ہماری. دوسری بات جو آپ نے کی ہے، میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں بس. اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ خوف کا ماحول ہے، قرآن مجید اس اعتبار سے بڑی بنیادی رہنمائی کرتا ہے. اور یقین کیجئے اگر ہم جنت اور دوزخ کا عقلی تصور کریں، عقل تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو سامنے رکھ کر تصور کریں، تو قرآن کہتا ہے کہ جو جنتی لوگ ہوں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قرآن کہتا ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا سورہ قریش میں کہ آپ یاد کریں وہ وقت سارا، الذی اطعمہم من جوع، جس نے یعنی بھوک سے نکال کر آپ کو کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے نکال کر امن دیا. آج ہماری پوری اوورآل پاکستان سوسائٹی اور مسلم امہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ دو چیزوں کے اعتبار سے انتہائی واضح ہے کہ ان میں خوف پایا جاتا ہے، اور ایک فیوچر کا غم ہے، تھریٹ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ. یقین کیجئے یعنی یہ ایک ایسی سوسائٹی بنتی جا رہی ہے کہ جس سوسائٹی میں اللہ رب العزت نے جیسے کہا ہے نا کہ ایک عقلی تصور جنت اور دوزخ کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں دوزخ میں بھی یہی ہے نا، ایک کے بعد دوسری تکلیف، دوسرے کے بعد تیسری تکلیف، اور وہ ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوگی. یہاں پر بھی یہی ہے، تھریٹ ہیں، انسرٹینٹی ہے، اندھیرا ہے فیوچر کا، خوف ہے ہر طرح کا، صحت کا، تعلیم کا، علاج کا، فیوچر کا، ہر طرح کا. تو ایک ایسی سوسائٹی بنا دی ہے
جس سوسائٹی میں آپ سمجھ لیں کہ ایک جہنم میں کیا ترقی ہونی ہے، جب ہم کہتے ہیں کریٹیوٹی نہیں ہے اور انوویشن نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ظاہری بات ہے یہ دو چیزیں ہوں گی، امن ہوگا اور خوشحالی ہوگی تو ہی وہ قوم آگے بڑھے گی. ورنہ عرب کی سوسائٹی بھی وہی سوسائٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عوام نہیں بدل دی، صرف حکمران بدلے تھے. اور وہ لوگ جو آپس میں دست و گریباں تھے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے تھے، جب ان کو بھوک سے نکال کر خوشحالی دی، خوف سے نکال کر امن دیا، تو پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. تو آج اوورآل ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے سو ہے، لیکن اوورآل ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی بڑے مصروف ہیں سر اپنی سیٹوں میں، اپنے رفڑوں میں، اپنی پرابلمز میں، کس کو رکھنا ہے، پھر دوست عاشق عوان کو بنانا ہے، میڈیا کا ایڈوائزر یا کسی اور کو بنانا ہے. تو آپ میرے خیال سے سوسائٹی کو، حکومت کو تو بھول جائیں. آپ مجھے ذاتی بتائیں کہ آپ ہوپ فل ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں بھی میں یہ بتاؤں کہ مایوسی تو ہرگز نہیں آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں جس پوسٹ پہ ہوں، یعنی اگر میں والد ہوں یا میں ٹیچر ہوں یا میں کسی پوسٹ پہ ہوں، تو کم از کم مجھے اپنا تو حصہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے. اور میں اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں رزلٹ اورینٹیڈ کنٹریبیوشن کرنی ہے، صرف کنٹریبیوشن نہیں کرنی. جب ہم صرف کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، کسی کو اچھی بات کر دی. رزلٹ اورینٹیڈ کنٹریبیوشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کنزیکٹیولی کنیکٹ رہیں، آپ مسلسل ان کی کیئر کریں، ان کی چیزوں کو دیکھیں. تو بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پرنسپل، بینگ اے پیرنٹ، میری تو یہ رسپانسبلٹی ضرور ہے اور اس کو میں اون بھی کرتا ہوں اور اس میں مایوس بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں، اپنے اداروں کو دیکھوں، ان میں کم از کم یہ چیزیں نہ پیدا ہونے دوں جتنی بھی مجھ میں اس کی جو آپ کے جو دائرہ اختیار میں چیزیں ہیں اس کو آپ. اچھا اب یہ اسٹوڈنٹس آپ کا انٹرویو دیکھیں گے، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں؟ ہاں میں پڑھاتا ہوں. کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ میں پاک اسٹڈیز پڑھا رہا ہوں. پاک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ ان کو اس وقت کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ گھروں میں رہ کے، اب جو 24 آورز میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ پڑھتے کوئی نہیں اسٹوڈنٹس، باقی ٹائم وہ کیا کریں، اپنے آپ کو کیسے انگیج کریں کہ آنے والے وقت میں ان کو آرگنائزیشن میں بھی جاب ملے، ان کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہو. جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں، جو آپ نے اسکلز بتائی ہیں، جو آپ ہائر کرتے وقت لوگوں میں دیکھتے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ضرور بتائیے. میں اس میں بنیادی طور پر پیغام اگر اپنی بچیوں کو دینا چاہوں سب سے پہلے تو وہ میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ بیٹا بیسیکلی صرف ہمارے ہاں ایجوکیشن ضروری نہیں ہے، تعلیم یعنی جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے، ایک گھر کی بھی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے. اور یقین کیجئے ہماری مائیں چاہے کم پڑھی ہوئی ہیں لیکن اس ایجوکیشن میں بڑا کمال رکھتی ہیں. تو ہماری بیٹیوں کو کم از کم یہ ایجوکیشن ان سے ان فری ٹائم میں ضرور لرن کرنی چاہیے. جیسے گھر گرہستی کے کام ہیں، کھانا پکانا، کوئی کھانا پکانا ہو سکتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ریسورس ہوتے ہیں ان ریسورس میں رہ کر ماں مینیج کرتی ہے. اب آپ کی خواہشات بہت بڑھ جائیں، ریسورس نہ بڑھیں تو پھر تو آپ پریشانی ہوں گے. تو سب سے پہلے تو یہ لرن کریں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ریسورس میں رہ کر مینیج کیسے کر رہے ہیں، اور ان کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ ان کی دیکھیں ناراضگیاں یا سم ٹائم غصہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کی جو پازیٹیوٹی ہے کہ وہ ایک عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ لرن کرنے کی کوشش کریں. باقی کھانا پکانا یہ ساری چیزیں تو اس میں ہیلپ آؤٹ ضرور کرنا چاہیے اور عام طور پر بیٹیاں کرتی بھی ہیں. لیکن یہ جو لرننگ ہے نا کہ ماں باپ کیسے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے مثلا کسی نے آگے شکایت لگا دی باپ کی، کسی نے والدہ کی شکایت لگا دی تو والد کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، والدہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں، فیملی کو اوورآل خاندان کو کیسے لے کر چلتی ہیں. تو ان چیزوں کی لرننگ پہ ضرور وہ فوکس کریں. ہاں لڑکوں کو اس اعتبار سے یعنی ایک تو غیر سنجیدگی چھوڑ دیں. ہمارے جو لڑکے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ ہے، بلیو کیجیے یعنی کہ کاموں کی کہ اوورآل ہمارا یوتھ بڑا کمپیٹنٹ ہے، انرجیٹک ہے، بڑی انرجی بہت ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہے. میں اکثر ان کو مثال دیتا ہوں ان بچوں کو کہ آپ کی اور مثال ایسے ہے اس ٹرین جیسی ہے جو ایندھن سے تو بھرپور ہے لیکن وہ ٹریک پہ نہیں ہے. اب جب وہ جتنا بھی چلے گی وہ تو تباہی لائے گی. تو اس لیے ٹریک پر رہیں. اور اس وقت جو بچوں کا ٹریک ہے وہ سب سے بڑا ٹریک یہ ہے کہ وہ اپنی فارمل ایجوکیشن کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں. یعنی یہ ٹریک بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے باقی جو ان کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، مذہبی معاملات ہیں، ان کو کبھی کیونکہ وہ مستقل ہیں. یہ تو ایجوکیشن بدلی جائے گی اور آگے جا کے انہوں نے جاب کرنی ہے، پھر انہوں نے پیرنٹ بننا ہے، یہ چیزیں تو بدلتی رہیں گی. لیکن وہ ایک مستقل حصہ ہے جو ہمارا مذہبی حصہ ہے، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، فیملیز ہیں. تو اس میں یعنی میں بچوں کو، بوائز کو خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ بیٹا
گیلے شکوے چھوڑ دیں. اچھا ہاں گلے شکوے بہت کرتے ہیں, بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ بہت. میں ادارے کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ بچے انشاءاللہ سنیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. میرے پاس ایک ادارے کے جو ہمارا کمپیٹیٹر تھا ہے بھی, ان کی پوری کلاس آ گئی, پوری کلاس, کہ جی ہم نے اس کو چھوڑنا ہے اور ہمیں یہاں پر ایڈمیشن دیں. اب ہمارے ایڈمیشن کے پیک ڈیز تھے اور ہر ادارہ ہی چاہتا تھا کہ ایڈمیشن ہوں. میں آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں, شاید یہ کئی دوست سمجھے بھی پتہ نہیں کیا, لیکن وہ بچے ظاہری بات ہے میرے جو ادارے کی جو ٹیم تھی وہ بھی دیکھ رہی تھی اور وہ خود بچے بھی وہاں پر جو دیکھیں گے. تو میں نے ان کو ان کے ادارے کے اعتبار سے کچھ کویشچنس کیے کہ جی کیا کیا ایشوز ہیں. انہوں نے بتایا جی یہ ایشوز ہیں. تو میں نے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشوز باقی اداروں میں نہیں ہوں گے؟ کسی ایک بچے کو بھی میں نے آن نہیں کیا, ان کو میں نے موٹیویٹ کیا. بڑی پریکٹس ہے ویسے یہ, حالانکہ ایسی پریکٹس ایجوکیشن میں نہیں ملتی. وہ تو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں پکڑ لو. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں کیا. پوری کلاس تھی, یعنی آپ سمجھیں کوئی 35-36 بچے تھے وہاں. واپس جا کے وہیں پڑھیں. صرف پڑھے نا, بلکہ کچھ پیرنٹس کی وہ کمپلین کر رہے تھے, کسی مینجمنٹ کی کر رہے تھے. تو باقاعدہ جا کے ان کو کہا کہ ان سے معذرت کریں اور ان سے یہ بات کہیں کہ سر اس طرح سے اگر ہو جائے, اور وہ 100% کریں گے, کیونکہ ٹیچر کبھی بھی انتقام نہیں لیتا. وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ریسورسز کے. بالکل. تو وہ چیزیں دوبارہ پھر بچے آئے کوئی ہفتے بعد, 3-4 بچے آئے, انہوں نے بتایا کہ جی واقعی میں ایسا ہی تھا, مسئلہ سالو ہو گیا. تو یہ ایک تھوڑا سا ظرف کا مظاہرہ ہمیں بھی کرنا چاہیے, اور بچوں کو بھی یہی کہ بھئی دنیا میں مسائل ختم نہیں ہو سکتے, کسی بھی مینیج کرنا ہے. نصیر خان صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں نصیر خان صاحب کی یہ گفتگو آپ کے لیے ویلیوبل رہے گی اور کچھ نہ کچھ موٹیویشن اور ہوپ بھی آپ کو ضرور ملے گی. جیسے نصیر خان صاحب نے اپنے ٹیچرز کا ذکر کیا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ذکر کیا, تو میں بھی آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے ٹیچرز کا ذکر کریں, ان کے ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر کریں. نہ صرف ذکر کریں, ان سے ملاقات بھی کیا کریں, کبھی ان کو فون کر لیا کریں, کبھی برتھ ڈے پہ ان کی آپ چلے جائیے کیجیے کبھی, کیونکہ آپ کے ٹیچرز ہو سکتا ہے اب بزرگ ہو چکے ہوں, وہ گھر میں زیادہ تر ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, زیادہ تر فری ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو بہت خوش ہوں گے دیکھ کے جب آپ ان کو یہ بتائیں گے سر آپ نے مجھے جو پڑھایا تھا اس نے میری لائف میں ویلیو ایڈ کی اور آج میں انجینئر بن گیا ہوں, آج میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, آج میں بہت اچھا بزنس مین بن چکا ہوں. تو یہ چیز ان کو اس بڑھاپے میں بڑی موٹیویشن جو ہے وہ دے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے پروگرام میں ایک اور استاد کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.